سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور، شاہ بالبک کا قاصد شرف۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بالبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بالبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی از ابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بالبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی از ابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ 66 بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیعت کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بعد دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیعت کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے۔ شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی از ابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بالبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ اس میں سے ایک قبیلہ مرک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بالبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ بالبک بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے جاتی اور جلائی جاتی تھیں۔ بالبک کے بادشاہ کا نام اخی اب تھا۔ جب اس نے سیدون متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بال دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش زور شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی از ابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے۔ خوب جشن کا سما تھا۔ بادشاہ شہزادی از ابیل کو بیعت کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ بھی نکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل بال دیوتا کے مجھے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس بٹانے کاف کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ تھے مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہو سمیت دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بال دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔
جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلدوز چیخ ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود چند ماں کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور تو جو موم کھڑا تھا، پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا، تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔